کہ دیکھیے بہت سارے ائمہ مجتہدین کو جو کسی مسلک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، پہلی بات تو مسلک نسبت خود ان کی نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شافعی یا حنبلی یا مالکی کہا ہو، بعد کے لوگوں نے ان کو اپنے حساب سے اپنے طبقات میں شامل کرنے کے لیے کسی کو حنبلی کہہ دیا، کسی کو مالکی کہہ دیا، کسی کو شافعی کہہ دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن علماء کے بارے میں دعویٰ کر دیتے ہیں نا کہ یہ شافعی تھے، امام بخاری کے بارے میں دعویٰ کر دیا شافعی تھے، امام ترمذی کے بارے میں دعویٰ کر دیا شافعی تھے، آپ ان کے فقہی مسالک پڑھیں نا، وہ کتنے مسائل میں امام شافعی کے خلاف جاتے ہیں، کتنے مسائل میں امام ترمذی باقاعدہ نقل کرتے ہیں کہ شافعی اس طرف گئے اصل ہیں، میں اور حالانکہ یہ ایک اور مسئلہ چیز ان کا ہے، غلط ہے. جیسے ایک اور جیسے چیز ہے، ظہر کی جیسے تعجیل کے آج مسئلے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام ترمذی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ امام شافعی اس کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب گرمی شدت کی ہو تو تم ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو. کہا امام شافعی اس کے خلاف گئے، لیکن صحیح بات تو حدیث سے ثابت ہوتی ہے. تو کتنے مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ ان ائمہ نے ان مسائل میں اس امام کی مخالفت کی ہے جس کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے. یہ جو ائمہ ہیں یہ مجتہدین ہیں ان میں سے بیشتر، تو مجتہد تو ویسے بھی مقلد نہیں ہوتا ہے، جس کے جی پاس جی دلیل ہو تو وہ تقلید کیوں کرے گا. تو ایک جی بات میری پوری سن لیں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جیسے اصول استدلال جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس کے الگ الگ مکاتب فکر ہیں، تو ان علماء کو بعض مرتبہ ان کے اصول استدلال کی وجہ سے کسی مسلک کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ جیسے بھائی حافظ ابن حجر ہیں تو ان کے جو اصول استدلال ہیں وہ امام شافعی کے اصول استدلال ہیں تو اس لیے ان کو شافعی کہہ دیا گیا، یا کسی کے امام ابن عبد البر ہیں تو ان کے اصول استدلال کیونکہ امام مالک کے اصول استدلال کے موافق ہے تو ان کو مالکی کہہ دیا گیا. تو یہ بات کے لوگ ان کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یا ان لوگوں نے اگر خود بھی اپنے آپ کو منسوب کیا ہے تو اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ فروعات میں ان کے مقلد ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اصول استدلال کو وہ فالو کرتے ہیں، ان کے اصولوں کو وہ فالو کرتے ہیں. استدلال میں جو ان ائمہ کے ضوابط تھے اس کی اتباع کی وجہ سے ان کی طرف ان کو منسوب کیا گیا ہے، نہ کہ یہ تقلیدی نسبت کوئی ہوتی ہے، بلکہ یہ مجتہدین ہے. مجتہد تو ویسے بھی تقلید اس کے لیے جائز نہیں ہوتی. جی شیخ کفایت آپ کچھ بول رہے تھے. اصل میں ایک رواج پہلے یہ بھی تھا نا کہ ایک تقلیدی مسلک کے حساب سے تعلیم ہوتی تھی، یعنی بہت سارے ایریے میں جیسے فقہ حنفی پڑھایا جا رہا ہے، فقہ شافعی پڑھایا جا رہا ہے، الگ الگ لوکیشن کے حساب سے الگ الگ فقہ چلتی تھی، وہاں کے ماہرین ہوتے تھے. تو اب جو کوئی علم حاصل کرے گا تو اسی سیٹ اپ میں علم حاصل کرتا تھا، یہ نہیں کہ مقلد ہوتا تھا، اس کے پاس وہی طریقہ دستیاب ہوتا تھا علم حاصل کرنے کا. جیسے ہمارے ہندوستان میں جب اہل حدیثوں کا ادارہ نہیں تھا، باقاعدہ بڑا کوئی جامعہ نہیں تھا، تو جا کے دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، وہ وہاں سے علم حاصل کرتے تھے، اس کا مطلب تو ہے کہ وہ حنفی ہو گئے. تو ایسے کوئی شروع میں جو طریقہ ہوتا تھا طلب علم کا، اس طریقے پہ علم حاصل کرتے تھے، اور اس بنیاد پر یعنی جس سیٹ اپ سے علم حاصل کیا ان کو حنفی بول دیا، شافعی بول دیا، لیکن وہ مقلد نہیں ہوتے تھے. لیکن آج کیونکہ وہ مسئلہ صرف طلب علم کی حد تک تھا، یعنی علم اس طرح سے حاصل کیا لیکن عمل کے حساب سے وہ کسی مسلک میں نہیں بدے ہوئے تھے وہ. لیکن آج جو ہے آج کچھ لوگ ہیں جو یہ تمذہب کے نام سے یہ روایت دے رہے ہیں کہ ایک مسلک کو لے کے چلنا ہے، یعنی مسئلہ صرف طلب علم کا نہیں ہے بلکہ عمل کے حساب سے بھی ہے. تو یہ اس دور کی بہت ہی بدترین بدعت ہے کہ تقلید کو تمذہب کے نام سے پروسا جا رہا ہے. یہ اس دور کی مکاری بھی ہے مقلدین کی، اور ایک بدترین بدعت ہے کہ آپ دین پر عمل کرنے کے لیے بانٹ رہے ہو دین کو، کہ چاروں میں سے کسی ایک کو لے کے چلنا. یہ بہت ہی بدترین بدعت ہے. یہ پہلے کے مقلدین میں بھی جو ہے اس طرح کی بات نہیں تھی کہ نہیں آپ کو جو ہے جو یہ تقلیدی فقہ جو پڑھتے تھے ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ ہم نے پڑھا تو اسی کو ماننا ہی ہے. لیکن آج کل یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس فقہ کو پڑھو اور اسی کو فالو بھی کرنا ہے. ورنہ پہلے جو کھلے ذہن کے علماء تھے جن کو حنفی کہا گیا، شافعی کہا گیا، کچھ بھی کہا گیا، اس طریقے اس سیٹ اپ سے علم حاصل کیا گیا تو نسبت جڑ گئی. جیسے بھی ہم لوگ میں دلی میں پڑھا ہوں جامعہ اسلامیہ سنابل سے، تو ایک جڑ گیا سنابلی نسبت. کوئی سلفیہ سے پڑھا تو سلفی ہے، شیخ سرفراز فیضی ہیں، تو یہ ایک تعلیمی نسبت ہے. تو اس زمانے میں ایک تعلیمی اعتبار سے بھی ایک نسبت جڑ جاتی تھی، لیکن وہ مقلد نہیں ہوتے تھے اس فقہ کے. لیکن اس دور میں یاد رہے تمذہب کے نام پہ تقلید کی دعوت دی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے سیکھو بھی اور ایسے عمل بھی کرو. یہ بہت بدترین چیز ہے عمل کی دعوت دینا، کہ ایک مسئلہ کی میرے کے عمل کرو، اس کی کوئی گنجائش نہیں. بدعت ہے. اچھا اس پر دیکھیے شاہ ولی اللہ نے ایک بہت اچھی عقد الجید جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے المنتسبون الی مذہب الشافعی و ابی حنیفہ و مالک و احمد رحمہم اللہ، کہ جو لوگ منسوب ہوتے ہیں امام شافعی یا ابو حنیفہ یا مالک یا احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے طرف، اصناف ان کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. احدها العوام و تقلیدہم للشافعی متفرع علی تقلید المیت. تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو عوام ہوتی ہیں جو تقلید کی وجہ سے شافعی مالکی حنبلی کہلاتی ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں الثانی، جو دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں البالغون الی رتبۃ الاجتہاد، جو اجتہاد کے مرتبے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو شافعی یا حنفی یا مالکی یا
حنبلی کہہ دیا جاتا ہے. تو فرما رہے والمجتہد لا یقلد مجتہدا، مجتہد جو ہے وہ کسی مجتہد کا تقلید تو نہیں کرتا ہے. انما ينتسبون الیہ لجریہم علی طریقتہ فی الاجتہاد، تو ان کو منسوب کیا جاتا ہے ان ائمہ کی طرف کیونکہ یہ اجتہاد میں ان کے راستے پر چلے. جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ان کے اصولوں پر اجتہاد کرنے کی وجہ سے، وہ استعمال الادلتی، اور ان کی دلیلوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے، وہ ترتیب بعضها علی بعض، اور ان کے بعض یعنی دلیلوں میں جو ترتیب ہوتی ہے اس میں وہ ان ائمہ کی ترتیب کا لحاظ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس مسلک کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. یہ اس مسلک کے مقلد نہیں ہوتے. یہ بات امام شاہ ولی اللہ نے عقد الجید میں یہ بات لکھی ہے. جی شیخ. چلیے الحمدللہ، امید کرتا ہوں آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا. ابھی وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے تو جی ہاں، بس شیخ میں اور سوال شیخ میں نہیں اور کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بات بولنا چاہتا ہوں، پھر آپ کیونکہ وہ بات یہ سوال نہ ہو. جی سوال نہ ہو اور کریے نا جی، جو بات آپ بولیں گے سوال نہ ہو. نہیں سوال نہیں ہوگا انشاءاللہ، سوال نہیں ہوگا. میں بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ انشاءاللہ اب میرے کیونکہ اور کچھ سوال تھے لیکن اب نیکسٹ ٹائم میں وہ کروں گا انشاءاللہ. تو جو شرک اکبر ہے اس میں عذر بالجہل کا جو مسئلہ ہے اللہ صاحب سوال پہ گئے رکیے، سوال آپ پوچھیں گے نہیں اس کو اگلے ہفتے آپ بات کریں. وہ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کھڑا کر دیں گے اور پھر اس کا جواب نہیں دیا جائے گا تو بھی ہو جائے گا. اگلے ہفتے اس پر بات کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، ابھی ایک بھائی کو صرف سلام کرنے لے رہا ہوں. حنفی دیوبندی بھائی آپ کا استقبال ہے. وقت ہمارا اوور ختم ہو چکا ہے، صرف سلام کرنے کے لیے آپ کو لے آؤں. آپ ریئل حنفی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا، تو ایسا کریے، کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی نہیں کریں گے، میں آپ کو وقت اصل میں جی ٹھیک ہے، لیکن ہم مجھے تقلید پہ کرنا تھا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اچھا ہے، تو آپ ٹیوزڈے کو 11:30 بجے آپ آئیے. ٹیوزڈے 11:30 انشاءاللہ. اور یہی نام رکھیے گا، میں آپ کو لوں گا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، شکریہ. تو یہاں پر ہوتی ہے ہماری ایک اور میموریبل سٹریم ختم الحمدللہ.